سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ، جذباتی اور جاسوسی اردو کہانی جس کا نام ہے شناخت۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 9 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ملک نے بیرم خان کو تازہ صورتحال پر بریفنگ اور غیر ملکی کرنسی سے بھرا بریف کیس دے کر اس وعدے کے ساتھ رخصت کیا تھا کہ وہ اسے بہترین رزلٹ دے گا۔ بیرم خان نے یہ جان لیا تھا کہ اسے اپنے جہاد کو جاری رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہاتھ پاؤں مارنے پڑیں گے، ورنہ تو جو ملک صاحب اسے شیل دا روف کی جگہ دے رہا ہے، کل وہ یہی مقام اس سے زیادہ بہتر کارکردگی دکھانے والے کسی اور دہشت گرد کو دے دے گا۔ اس کے لیے مستی خان خاصا بااعتماد ساتھی بن چکا تھا، جو کنٹر کے حملے میں بھی زندہ بچ کر آ گیا تھا۔ بیرم خان یہی سمجھ رہا تھا کہ پولیس کا ملازم ہونے کی وجہ سے مستی خان خاصا تربیت یافتہ اور سمجھدار ہے، اس لیے وہ اب تک بچا ہوا ہے۔ اس نے مستی خان کو اپنے حلقہ خاص میں شامل کر لیا تھا اور اب اسے باقاعدہ مشاورت بھی کرنے لگا تھا۔ اس روز بھی اس نے مستی خان کو اعتماد میں لے کر اگلے حملے کی منصوبہ بندی کی۔ وہ لوگ سوات میں موجودہ آرمی کے کسی کانوائے کو نشانہ بنانا چاہتے تھے۔ اس کے لیے اس کانوائے کے راستے میں بارودی سرنگ لگا کر دھماکہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ مستی خان نے اسے کہا تھا کہ اگر وہ اس منصوبے میں کامیابی چاہتا ہے تو اس کی کمان مستی خان کو سونپے اور اپنے بندوں کو اس کا پابند کرے کہ وہ صرف مستی خان کے احکامات پر عمل کریں۔ بیرم خان نے فوراً اس کی بات مان لی اور اسے عام کھانے سے غرض تھی، نہ کہ گٹلیوں سے۔ مستی خان نے بیرم خان کو منصوبے سے متعلق بتایا کہ وہ پہلے سوات میں جا کر خفیہ طور پر 2-3 دن ریکی کرے گا، پھر ساری پلاننگ کے بعد اس پر عمل ہوگا۔ بیرم خان نے اسے جوش جذبات میں گلے لگا کر 2 لاکھ روپے خصوصی انعام دیا اور مستی خان سوات روانہ ہو گیا۔ سوات پہنچ کر اس نے کرنل صاحب سے طے شدہ SOP کے مطابق ملاقات کی اور 2 لاکھ روپے ان کے حوالے کر دیے، جو مزید اضافے کے ساتھ اس کے گھر والوں تک پہنچ گئے، جن سے دوسرے روز اس نے خفیہ ملاقات بھی کر لی۔ اس دوران کرنل صاحب نے ہوم ورک مکمل کر لیا تھا۔ مستی خان نے تمام پوائنٹس ذہن میں بٹھا لیے تھے۔ شام ڈھلنے پر وہ اپنے 2 اہم ساتھیوں کے ساتھ اس جگہ پہنچا جہاں انہوں نے اس کے بتائے ہوئے مقام پر بارودی سرنگ چھپائی اور اپنا راستہ ناپا۔ بارودی سرنگ چھپانے کے قریباً 2 گھنٹے بعد انہیں یہ خوشخبری مل گئی کہ ایک آرمی کی گاڑی کے نیچے دھماکہ ہو گیا ہے۔ کچھ افسر اور جوان زخمی ہیں۔ آرمی والوں نے باقی تفصیلات کو خفیہ رکھا ہے۔ چاروں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور بیرم خان کو بھی کامیابی کا پیغام بھیج دیا گیا۔ واپسی کا سفر انہوں نے الگ الگ کرنا تھا۔ مستی خان اور اس کا ساتھی تو ایک ٹرک ڈرائیور کی منت سماجت کر کے جو مردان جا رہا تھا بیٹھ گئے، جبکہ دوسرے دونوں ساتھیوں نے مقامی افراد کے بھیس میں ایک پرائیویٹ بس میں جو پشاور جا رہی تھی سفر کیا۔ اس بس کو آرمی کی ایک چیک پوسٹ پر معمول کے مطابق تلاشی کے لیے روکا گیا اور آرمی والوں نے 6 مشتبہ افراد کو باہر نکال لیا، جن میں بیرم خان کے یہ دونوں اہم کمانڈر بھی شامل تھے۔ ٹرک کی بھی تلاشی ہوئی، لیکن مستی خان اور اس کا ساتھی مزدوروں کے بھیس میں فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اس بات کی کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی کہ بارودی سرنگ کا دھماکہ ضرور ہوا تھا، لیکن وہاں کوئی گاڑی موجود نہیں تھی۔ البتہ انٹیلیجنس نے یہ افواہ ضرور پھیلا دی تھی کہ یہاں آرمی کی ایک گاڑی ہٹ ہوئی ہے۔ یہ سب ایک شاندار اور طے شدہ منصوبے کے مطابق کیا گیا تھا، اور بیرم خان کے 2 اہم کمانڈر بھی اس طرح گرفتار ہوئے تھے کہ کسی کو معمولی سا شک نہ گزرا کہ یہ بھی طے شدہ منصوبے کے مطابق ہی ہوا تھا۔ مستی خان نے ایک اور اہم کارنامہ انجام دے دیا تھا۔ مستی خان اور اس کا ساتھی بیرم خان تک پہنچے تو اس نے دونوں کا دل کھول کر استقبال کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں اطلاع مل گئی کہ ان کے دونوں اہم کمانڈر معمول کی تلاشی میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ مجھے پہلے ہی شک تھا، دونوں نرے جاہل اور بے وقوف تھے۔ انہیں سمجھایا تھا کہ بس سے سفر نہ کرنا۔ مستی خان نے کف افسوس ملتے ہوئے کہا، بیرم خان کے لیے اس کے 2 اہم کمانڈروں کی گرفتاری ایسی خبر نہیں تھی جسے وہ آسانی سے ہضم کر جاتا۔ یہ بڑا نقصان تھا، خاص طور پر ملک صاحب کو یہ بتانا تو بڑا گھاٹے کا سودا تھا۔ عین ممکن ہے کہ وہ اس سے بد دل ہو کر دوبارہ شیلدر روف کی طرف مائل ہو جاتا، جو بیرم خان کے لیے کسی بھی طرح اب قابل برداشت نہیں تھا۔ اس نے مستی خان سے بھی کہہ دیا تھا کہ وہ اس خبر کو باقی ساتھیوں تک نہ پہنچنے دے۔
انہیں یہی بتایا جائے کہ کمانڈر صاحب نے انہیں خاص مشن پر بھیجا ہے۔ تیسرے روز ملک نے اسے خفیہ ملاقات کے لیے طلب کر لیا تھا، جس میں اس نے بیرم خان سے کہہ دیا تھا کہ وہ جتنی جلدی ممکن ہو سوات اور اس کے ملحقہ علاقوں میں کوئی بڑی کارروائی کرے، کیونکہ فنڈز کی اگلی قسط اس کارروائی کے نتائج سے منسوب ہوگی۔ اگر اس نے مطلوبہ نتائج حاصل کر لیے تو ان کے مشاہرے میں 2 گنا اضافہ کر دیا جائے گا۔ بیرم خان کو اگر ملک یہ بات نہ کہتا تو بھی وہ شدت سے محسوس کرنے لگا تھا کہ اس کے آبائی علاقے پر اس کا کنٹرول ختم ہو رہا ہے۔ کبھی وہ وقت تھا کہ اس کی طرف سے ایک پرچی جانے پر مطلوبہ رقم مل جایا کرتی تھی اور کئی لوگ تو باقاعدہ ماہوار بھتہ دے رہے تھے، اور اب یہ حال تھا کہ اس کی طرف سے فون جانے پر بھی کوئی اثر نہیں لیا جاتا تھا۔ گزشتہ روز جب اس نے ایک ہوٹل کے مالک کو فون کر کے اس سے 20 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا تو اس نے جواب میں بیرم خان کو گالیاں دیتے ہوئے کہا تھا کہ اب وہ اپنی فکر کریں، انہیں دھمکیاں دینے کے بجائے اپنی جان بچائے۔ بیرم خان نے دل ہی دل میں قسم کھائی تھی کہ وہ اس ہوٹل کے مالک کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے گا، خواہ اس کی کچھ ہی قیمت ادا کرنی پڑے۔ اب ملک صاحب کی طرف سے بھی یہی کہا گیا تو اس کا ارادہ اور پکا ہو گیا۔ واپس آ کر اس نے اپنے ان دنوں سب سے زیادہ قریبی اور رازدار مستی خان سے مشاورت شروع کر دی، جس کو بالآخر ایک پروگرام طے کرنے کے بعد ریکی کے لیے سوات روانہ کر دیا گیا، جس نے 2 دن اور 3 راتوں کی عرق ریزی کے بعد بیرم خان کو وہ پروگرام بنا کر دیا جس پر بیرم خان کو آنکھیں بند کر کے صاد کرنا پڑا۔ منصوبہ بندی اتنی شاندار تھی کہ بیرم خان کو مستی خان پر رشک آنے لگا۔ اس نے سوچا اگر مستی خان اسے چند ماہ پہلے مل جاتا تو اس علاقے میں اس کا ہی طوطی بول رہا ہوتا۔ مستی خان نے حملے کے لیے ایک ایسا آرمی کا ڈیپو منتخب کیا تھا جس کے حفاظتی انتظامات نہ ہونے کے برابر تھے۔ اس نے ہوٹل مالک کے اغوا کا بھی ایسا شاندار منصوبہ بنایا تھا کہ بیرم خان اش اش کر اٹھا۔ مستی خان تو ایک روز پہلے سوات واپس آ گیا، جبکہ 2 روز بعد بیرم خان اور اس کے 5 ساتھی بھی خطرناک اسلحے سمیت سوات پہنچ گئے، جہاں مستی خان نے ان سے رابطہ کر کے ان کے خفیہ ٹھکانے کی تصدیق بھی کر لی۔ انہیں رات 2 بجے اپنے ٹھکانے سے نکل کر یہاں سے قریباً 2 فرلانگ دور موجود اس آرمی ڈیپو پر حملہ کرنا تھا، جس کے فوراً بعد مستی خان اور ایک مقامی مجاہد نے ہوٹل مالک کو اغوا کر کے اس خفیہ ٹھکانے پر لانا تھا اور الگ صبح انہوں نے یہاں سے محفوظ مقام کی طرف نکل جانا تھا۔ منصوبے کے مطابق مستی خان اور مقامی مجاہد مغرب سے پہلے وہاں سے نکل گئے۔ ان کی روانگی کے بمشکل 15-20 منٹ کے بعد اس خفیہ ٹھکانے کو میجر امجد اور اس کے جوانوں نے اس طرح اپنے گھیرے میں لے لیا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو سکی۔ یہ گھیراؤ اتنا سخت اور مکمل تھا کہ جیسے ہی بیرم خان اور اس کے 5 ساتھی وقت مقررہ پر اپنے ٹھکانے سے حملے کے لیے روانہ ہوئے، بمشکل 5 منٹ کے بعد جب وہ 2 پہاڑیوں کے درمیان ایک قدرے ہموار راستے پر بظاہر ہر خطرے سے بے نیاز سفر کر رہے تھے، اچانک ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ان کے سنبھلنے سے پہلے ہی بیرم خان اپنے ساتھیوں سمیت بے بسی کی موت مارا جا چکا تھا، جبکہ مستی خان اور اس کے ساتھی کو بھی اس طرح فوجیوں نے سرپرائز دے کر گرفتار کر لیا تھا۔ بیٹی کی پیدائش کی اطلاع ولید کو ایک مشن کے دوران ملی تھی۔ اس روز بے ساختہ اس نے الحمدللہ کہا اور فوراً 2 نوافل شکرانے کے ادا کیے۔ یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ وہ بیٹی کا باپ بنے۔ ان کی کوئی بہن نہیں تھی، 2 بھائی تھے، تیسرا اپنی پیدائش کے 6 ماہ بعد ایک حادثے کی نظر ہو گیا تھا۔ سی او صاحب نے خصوصی مہربانی کرتے ہوئے اسے 3 دن کے لیے رخصت دے دی تھی۔ 3 دن تک اس نے ایک لمحے کے لیے بیٹی کو خود سے جدا نہیں کیا۔ اس کے نزدیک ریجا کی قدر و منزلت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ اس نے ایک روز ریجا سے عجیب و غریب بات کہہ دی، ریجا، تم میری شریک حیات تو ہو ہی، اب میری محسنہ بھی بن گئی ہو۔ بیٹی کو جنم دے کر تم نے میری زندگی مکمل کر دی ہے۔ ریجا مسکراتی رہی۔ کبھی کبھی اسے یوں لگتا تھا جیسے ولید کسی اور سیارے کی مخلوق ہے۔ اس کی باتیں بہت عجیب ہوتی تھیں۔ وہ اپنی محبت کی شدت کے اظہار کے لیے الفاظ کا چناؤ کسی شاعر کی طرح کرتا تھا۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ تم شاعری کیوں نہیں کرتے؟ ریجا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شاعری کی نہیں جاتی جانے من، ہو جاتی ہے، اور وہ ہو گئی۔ اس نے ریجا کی طرف دیکھ کر کہا تو وہ بے ساختہ ہنس دی۔ دونوں نے مل کر اپنی بیٹی کا نام جنت رکھا تھا۔ شاید بیٹی کی آمد کی خوشخبری کے اظہار کے لیے اس سے زیادہ مناسب نام اور کوئی نہیں تھا۔ جنت کے دنیا میں آنے سے اس کی زندگی کا چلن ہی بدل کر رہ گیا تھا۔ پاکستان آرمی مسلسل ریڈ الرٹ پر رہنے لگی تھی۔
دہشت گردوں نے پاکستانی عوام پر زندگی کے دروازے ایک ایک کر کے بند کرنے شروع کر دیے تھے، اور قوم کی بدقسمتی کی انتہا یہ تھی کہ بعض سیاسی اور مذہبی رہنما محض اپنی انانیت کے چکر میں دہشت گردوں کے غیر قانونی، غیر اخلاقی اور غیر انسانی اعمال کو بھی جائز قرار دے رہے تھے۔ حکومت کو مجبور کیا جا رہا تھا کہ وہ عوامی جذبات کے بالکل برعکس دہشت گردوں کے ساتھ ایک برابر کی پارٹی کی حیثیت سے مذاکرات کرے۔ یہ مذاکرات ماضی میں بھی ہوتے رہے تھے، لیکن کبھی بھی ان کی بیل منڈے نہیں چڑھ سکی تھی۔ فوج کو بادل نخواستہ ان کے خلاف مختلف مقامات پر آپریشن کرنے پڑے، جن میں وقتی طور پر تو دہشت گردوں کو ناکامی ہوئی، لیکن وہ بھاگ کر افغانستان میں اپنے آقاؤں کے پاس پناہ لے لیتے اور اپنے ہمدرد پاکستانی علماء کرام اور سیاسی رہنماؤں کے کندھے پر سوار ہو کر دوبارہ اپنے کام میں لگ جاتے۔ کیپٹن ولید کو اس دوران متعدد مرتبہ ان کی سرکوبی کی مہمات سونپی گئی۔ اس کے کورس میٹ اور قریبی دوست کیپٹن ارشد نے بھی ایس ایس جی کی تربیت حاصل کی تھی، لیکن اپنے طبی پلان کے مطابق اب آرمی ایوی ایشن میں خدمات انجام دے رہا تھا۔ انتہائی خطرناک اور پیچیدہ علاقوں میں وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر دشمن کے سر پر اپنے جوانوں کو بحفاظت اتارنا اور بحفاظت واپس لے کر آنا، اسے بھی کیپٹن ولید کی طرح اب تک 2 مرتبہ بہادری اور جرت کے اعزازات سے نوازا جا چکا تھا۔ دونوں کا رابطہ رہتا اور ایک دوسرے کی خیریت سے بھی آگاہ رہتے۔ ان کے دیگر کورس میٹ بھی ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہتے۔ اکیڈمی کی تربیت نے جو مضبوط تعلق ان کے درمیان قائم کیا تھا، وہ ہمیشہ برقرار رہا۔ کیپٹن ولید کو اپنی سی او صاحب کی مہربانی سے کبھی کبھی 1-2 روز کے لیے اپنی بیٹی کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع مل جاتا۔ وہ جب بھی گھر جاتا، بیٹی کو رات اپنی باہوں میں لے کر سلاتا۔ ڈاکٹر ریجا اس پر مسکرا کر اسے کہتی کہ وہ جنت کی عادتیں بگاڑ رہا ہے۔ ڈاکٹر ریجا نے اسے سہاگ رات کا کیا عہد خوب نبھایا۔ وہ نہ صرف گھر کو سنبھالتی، اپنی جاب پر جاتی، بلکہ خاندان کی تمام تقاریب میں گھر کی نمائندگی بھی کرتی تھی۔ اس نے سمدانی فیملی کو کبھی وسیم یا ہما کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ سمدانی صاحب کا زیادہ وقت مطالعے میں ہی گزرتا، جبکہ مسز سمدانی نے اپنی زندگی جنت کے نام لگا دی تھی۔ جنت بھی ان سے بہت زیادہ مانوس ہو رہی تھی۔ اب اس نے باقاعدہ زمین پر رینگنا شروع کر دیا تھا۔ ہر روز جنت کی تصاویر موبائل فون کے ذریعے اس کے بابا جانی کو روانہ کی جا رہی تھیں۔ دہشت گردوں اور حکومت کے درمیان مذاکرات کی آنکھ مچولی جاری رہی، لیکن ان کا منطقی انجام وہی ہوا جو ہونا تھا۔ مذاکرات ناکام ہو گئے اور بالآخر پاکستانی حکومت نے اپنی مسلح افواج کو دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کا حکم دیا، جس پر فوج نے ضرب عضب کے نام سے بھرپور کارروائی کا آغاز کر دیا۔ 3 دن سے وہ مسلسل حالت جنگ میں تھے۔ اس دوران کیپٹن ولید کو بمشکل 4-5 گھنٹے سستانے کا موقع ملا تھا۔ اسے نیند تو نہیں کہا جا سکتا، البتہ اپنی تربیت اور ہدایات کے مطابق اس کے لیے یہ وقفہ بھی لازم تھا۔ آج انہیں دشمن پر آخری یلغار کرنی تھی۔ یہ غالباً دہشت گردوں کا آخری مورچہ تھا جسے وہ فتح کرنے جا رہے تھے۔ یہ مورچہ پاکستانی سرحد کے اندر دہشت گردوں اور ان کے آقاؤں نے اپنی دانست میں بڑی ہوشیاری سے قائم کروایا تھا۔ انہیں امید تھی کہ یہاں انہیں ایک ایسا خلا اس علاقے کی جغرافیائی ساخت کے مطابق مل جائے گا جس سے وہ اندر داخل ہو کر ایک مرتبہ پھر مہر علی اور ملحقہ علاقوں میں اپنے پاؤں جمانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کیپٹن ولید کو ان کے عارضی قیام پر پہنچ کر سی او صاحب نے خصوصی بریفنگ دی تھی اور تازہ ترین انٹیلیجنس رپورٹس بھی اس کے سامنے رکھی تھی۔ یہ علاقہ ایسا تھا جس پر فضائی بمباری سے بھی مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو سکتے تھے۔ یہاں سے دہشت گردوں کو ختم کرنا بہت ضروری تھا، کیونکہ اس مرحلے پر جبکہ ان کی کمر ٹوٹ رہی تھی، پاکستان آرمی کی اعلیٰ قیادت نہیں چاہتی تھی کہ دہشت گردوں کو کوئی ایسی کامیابی حاصل ہو جو ان کے حوصلے بڑھائے، اور وہ اس جنگ کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے دہشت گردوں کا قلع کما کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ رات کے دوسرے پہر کیپٹن ولید کی کمان میں پاکستان آرمی کی اس مایہ ناز کمانڈو کمپنی کی 2 سیکشنوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ وہ دہشت گردوں کے سر پر پہنچ کر انہیں اور ان کے غیر ملکی آقاؤں کو سرپرائز دینا چاہتے تھے۔ پاکستان آرمی کے یہ انتہائی تربیت یافتہ کمانڈوز اپنے دلیر اور جاں باز کمانڈر کیپٹن ولید کی کمانڈ میں پھونک پھونک کر قدم اٹھاتے آگے بڑھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی جیپوں کی ہیڈ لائٹس آف کی ہوئی تھیں۔ ایک مخصوص مقام تک انہیں اپنی جیپوں کے ساتھ سفر کرنا تھا، جس کے بعد وہ پیدل اپنے چھوٹے اور بڑے ہتھیاروں کے ساتھ آگے جانے والے تھے۔ نائب صوبیدار شیر زمان کی قیادت میں ایڈوانس پارٹی نے اگلے 1 گھنٹے میں انہیں علاقہ کلیئر ہونے کا سگنل دے دیا،
اور 15 منٹ کے بعد سب جوان کیپٹن ولید کی کمان میں وہاں جمع ہو گئے۔ کیپٹن ولید نے اپنی نائٹ ویژن سے سامنے پہاڑی کا جائزہ لیا، جس کے پہلو میں دہشت گردوں نے خطرناک اور تباہ کن اسلحے کے ڈھیر آخری مارکے کے لیے جمع کر لیے تھے۔ کیپٹن ولید کو اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ انہوں نے اس طرف آنے والے گنجلک پہاڑی راستوں پر جو گھنے درختوں اور جھاڑیوں سے چھپے ہوئے تھے، بارودی سرنگیں بھی لگا رکھی ہوں گی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا کوئی بھی جوان ان کی زد میں آئے۔ اس کی ہمیشہ یہ کوشش اور خواہش ہوتی تھی کہ اس کے ساتھی محفوظ رہیں، اور ان کی حفاظت کے لیے وہ خود ان کے بعد دشمن کے راستے کی دیوار بن جایا کرتا تھا۔ نائب صوبیدار شیر زمان نے اپنے کیپٹن صاحب کے ساتھ کئی مارکے سر کیے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ ان کا صاحب جب اپنے جوانوں کو خطرے کی حالت میں پاتا تو تمام احتیاطیں بالائے طاق رکھ کر ان کی حفاظت پر کمر بستہ رہتا تھا۔ جب انہیں 3 گروپس میں تقسیم کرنے کے بعد اس نے یہ سنا کہ الفا پارٹی کی کمان خود کیپٹن صاحب کر رہے ہیں، تو نہ جانے کیوں اس کا دل ایک مرتبہ پورے زور سے دھڑکا۔ اس نے قریباً منت کے لہجے میں کیپٹن ولید سے درخواست کی تھی کہ وہ الفا پارٹی کی قیادت اسے کرنے دے۔ شیر زمان نے اپنی دانست میں بڑی کوشش کی اور اسے کہا تھا، سر، میں اس علاقے کے چپے چپے سے واقف ہوں، انہوں نے یہاں مائنز لگائی ہوں گی، اسی لیے تو میں آگے جا رہا ہوں۔ شیر زمان، یہ سب میرے بھائی اور بچوں کی طرح ہیں، میں ان سے پہلے شہید ہوں گا، یہ میرا اپنی اللہ سے وعدہ ہے۔ اس لمحے نہ جانے کیپٹن ولید کے لہجے میں کیا غضب اور درد سمٹ آیا تھا کہ شیر زمان کا دل کٹ کے رہ گیا۔ ایک بے نام سی عقیدت جو اسے اپنے سر سے تھی، جیسے کسی مرید کے عشق میں ڈھل گئی تھی۔ اسے اس لمحے کیپٹن ولید کے چہرے پر وہ نورانی حالہ دکھائی دے گیا جس نے اسے دہلا کر رکھ دیا۔ وہ گزشتہ 15 سال سے آرمی میں خدمات انجام دے رہا تھا۔ اس سے پہلے اس نے کئی شہیدوں کے چہروں پر یہ گواہی پڑھی تھی۔ اس کا دل بھر آیا۔ اوکے سر، جیسے آپ کا حکم، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ کیپٹن ولید جانتا تھا اس کے جوان اور افسر اس سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر شیر زمان کو گلے لگا لیا اور اس کی پیٹھ پر تھپکی دے کر اس کی طرف مسکراہٹ اچھالی تو شیر زمان اپنے آنسو نہ روک سکا۔ اس نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا اور اشارے سے نائک ملازم حسین کو اپنے نزدیک بلا لیا۔ شاہ جی، اللہ رسول کے بعد کپتان صاحب کو آپ کے حوالے کیا۔ اس کی آواز ابھی تک بھرائی ہوئی تھی۔ نائک سید ملازم حسین شاہ یونٹ کا چیتا تھا۔ موونگ ٹارگٹ پر وہ آنکھیں بند کر کے نشانہ لگاتا تھا۔ اس کا شمار بٹالین کے گنے چنے سنائپرز میں ہوتا تھا۔ کیا مجال جو کبھی اس نے نشانے بازی کے دوران ٹارگٹ کے درمیان نشانے کے باہر ہٹ کیا ہو۔ سر، مولا عباس کی قسم ہے، کپتان صاحب سے پہلے میں شہید ہوں گا۔ میرے جیتے جی ان پر آنچ نہیں آئے گی سر جی۔ اس نے ایسے تیقن سے کہا کہ نائب صوبیدار شیر زمان کو چین آ گیا۔ اس کی بے قراری قرار میں بدل گئی اور وہ نارمل ہو گیا۔ روانگی سے پہلے جو حوالدار اللہ ڈینو نے آسمان کی طرف دونوں ہاتھ بلند کر کے فتح کی دعا مانگی، وہ قرآنی آیات پڑھتے تو یونٹ کے جوانوں کے خون میں انگارے دوڑ جاتے۔ آج بھی انہوں نے اللہ کا وہ فرمان ان تک پہنچایا جس میں اللہ نے اپنے راستے پر شہادت حاصل کرنے والوں کی دائمی زندگی کی بشارت دی تھی۔ کمانڈوز کی روایات کے مطابق سب نے ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر اپنے عزم کا اظہار کیا اور سوئے مقتل گامزن ہوئے۔ ایڈوانس پارٹی کی قیادت کیپٹن ولید کر رہا تھا، جس کے پہلو میں نائک ملازم حسین اس طرح چوکس تھا جیسے چیتا شکار پر جھپٹنے کے آخری لمحات میں ہوتا ہے۔ باقی دونوں پارٹیاں نائب صوبیدار شیر زمان اور حوالدار اللہ ڈینو کی قیادت میں ان کے دائیں اور بائیں پہلو سے یلغار کر رہی تھیں۔ رات اپنا دامن سمیٹ رہی تھی، صبح کے آثار نمایاں تھے۔ کوئی لمحہ جاتا تھا کہ مؤذن اللہ کی عظمت کا اعلان کرتا، جب اچانک ان کے بالکل سروں کے اوپر جھاڑیوں میں بنے مورچوں میں چھپے دہشت گردوں نے فائر کھول دیا۔ اللہ اکبر! کیپٹن ولید کی للکار گونجی اور اس کی SMG MP5A2 سے نکلی گولیوں نے بالکل سامنے والے 3 دہشت گردوں کو یکے بعد دیگرے چاٹ لیا۔ شیر زمان اور اللہ ڈینو دونوں پہلو سمیٹ کر ڈٹ گئے تھے۔ انہوں نے سامنے والے دہشت گردوں کو مکمل انگیج کر لیا۔ اچانک ہی کیپٹن ولید کے عقب میں بائیں طرف سے زمین سے چپکے ایک دہشت گرد نے سر اٹھایا اور اس کی طرف فائرنگ شروع کر دی۔ نائک ملازم حسین نے پہلی گولی فائر ہونے پر ہی گردن گھمائی اور دوسرے ہی لمحے جانے اس کے قدموں میں سپرنگ لگ گئے۔ وہ کیپٹن ولید کے پہلو سے کسی عقاب کی طرح اڑتا ہوا ان کے اور دہشت گرد کے درمیان آ گیا۔ 2 گولیاں کیپٹن ولید کے دل میں پیوست ہوئی تھیں اور باقی گولیاں ملازم حسین کی چھاتی میں۔ وہ اتنی زور سے دھاڑا تھا کہ پہاڑ لرز کر رہ گیا۔ یا علی حیدر!
اچانک وہ اٹھ کر تناور درخت کی طرح تن کر کھڑا ہوا اور اس کی AK-47 بختر شکن گن نے فائرنگ کرنے والے دہشت گرد کا بھرتا بنا دیا۔ شیر زمان نے اس منظر کو حیرت سے دیکھا تھا۔ وہ تمام احتیاطیں بالائے طاق رکھ کر رولنگ کرتا اس تک پہنچا تو نائک ملازم حسین زمین پر چوکڑی مار کر بیٹھا اپنی گن خالی کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ پھر اس کی انگلی نے حرکت سے انکار کر دیا۔ اس دوران شیر زمان نے اسے لٹا کر اس کا سر سہارا دے کر اونچا کیا اور اپنی فیلڈ پٹی کھول رہا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں سر، ملازم حسین مسکرایا۔ شاہ جی، بمشکل شیر زمان نے کہا۔ نائب صوبیدار صاحب، یہ سید کا وعدہ تھا، پورا ہوا۔ میں سرخرو ہو کر مولا کے دربار میں جا رہا ہوں۔ اس نے بمشکل اپنی بات مکمل کی اور قرآنی آیات کی تلاوت کرنے لگا۔ چند لمحوں میں اس کی مسکراہٹ ابدی ہو گئی۔ کیپٹن ولید نے ملازم حسین کو گولیاں کھا کر گرتے دیکھا اور یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ اس نے دہشت گرد کو مار دیا ہے۔ اچانک اسے سینے میں درد کی تیز اور کاٹدار لہر کا احساس ہوا، لیکن اس احساس کے غالب آنے سے پہلے اس نے اپنے پاؤچ سے 3 ہینڈ گرنیڈ یکے بعد دیگرے نکال کر سامنے کے مورچے کی طرف اچھالے اور وہاں موجود دہشت گردوں کے چیتھڑے فضا میں اڑتے دیکھے تھے۔ اس نے اپنی MP5A2 گن سیدھی کی اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر آگے کی سمت فائرنگ کرتے ہوئے بھاگا، لیکن لڑکھڑا کر گر پڑا۔ جانے کس اوٹ میں چھپے دہشت گرد کی چلائی ہوئی 3 اور گولیاں اس کے کندھوں اور چھاتی پر لگی تھی۔ ولید نے آخری منظر یہی دیکھا کہ اس کے جوان شیر زمان کی کمان میں دیوانہ وار بھاگتے مورچے پر قابض ہو گئے تھے اور اس کا سر حوالدار اللہ ڈینو کی ران پر دھرا تھا۔ سر، سر! اللہ ڈینو کی درد میں ڈوبی آہ سنائی دی۔ ولید نے بامشکل ہاتھ اٹھا کر اسے ایسے تسلی دی جیسے بزرگ اپنے بچوں کو دیا کرتے ہیں۔ اللہ ڈینو نے اس کا ہیلمٹ اتار کر ایک طرف رکھ دیا۔ اس نے کیپٹن صاحب کی قمیض کے بٹن کھولے تو خون دھارے کی طرح ابلا۔ اللہ ڈینو نے اپنی اور کیپٹن صاحب کی ایمرجنسی طبی امداد کی ساری پٹیاں ان کے سینے پر رکھ دی تھیں۔ ولید کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ اسے اچانک ایک ہیولا اپنی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ یہ مسز سمدانی تھی، اس کی ماں، جس نے جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے دونوں گالوں پر ریجا اور اپنی بیٹی جنت کا لمس محسوس کیا۔ ریجا دمے رخصت اسی طرح اس کے گال تھپ تھپایا کرتی تھی اور جنت کے ننھے ہاتھ اس کے گال چھوا کرتے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ جاگی جیسے اس نے مکمل واقعیت کے ساتھ ان بوسوں کا لمس محسوس کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے اپنے کندھے پر اٹھایا ہو۔ اللہ جانے نائب صوبیدار شیر زمان کے دل میں کیا سمائی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے مورچہ کلیئر کیا، ایک جوان نے وہاں گاڑنے کے لیے پاکستانی جھنڈا تیار کیا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا اور بھاگتا ہوا کیپٹن ولید تک پہنچا، جس کی آنکھوں نے تمام منظر دیکھ لیے تھے۔ اس نے اپنے شیر دل کپتان کے چہرے پر نور کا ہالہ دیکھ لیا تھا۔ سر، صوبیدار صاحب، کیپٹن صاحب! اللہ ڈینو نے کچھ کہنا چاہا۔ نائب صوبیدار شیر زمان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کرتے ہوئے کہا، جیسے اس کے بولنے سے اس روحانی تقدس کا سحر جس نے اسے باندھا ہوا تھا ٹوٹ نہ جائے۔ وہ زیر لب کلمہ شریف پڑھتے اپنے کیپٹن صاحب کو اوپر مورچے تک لایا اور پاکستانی فلیگ پر اس کا ہاتھ دیا۔ آخری لمحات میں کیپٹن ولید سمدانی نے دیکھا، اس کے چاروں طرف دہشت گردوں کی کٹی پھٹی لاشیں بکھری تھیں۔ اس نے جھنڈے پر اپنی گرفت مضبوط کی ہوئی تھی، جسے اب ایک جوان مٹی میں گاڑ رہا تھا۔ سمدانی صاحب، اس کی ماں، ریجا، جنت اور وسیم کی تصاویر یکے بعد دیگرے اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائیں۔ اس نے اپنی 6 ماہ کی بیٹی جنت کا آخری بوسہ لیا اور زمین سے جنت تک بچھے سرخ قالینوں پر اپنا پہلا قدم رکھا، جس کے دونوں اطراف حوریں اس کے استقبال کو موجود تھیں۔ ہیلی کاپٹر نے زمین کو چھوا تو کرنل احسن بھاگتے ہوئے اس آخری مورچے تک پہنچے جس کی فتح کے ساتھ ہی پاکستان دشمنوں کی بدبختی اپنی انتہاؤں کو چھونے لگی تھی۔ جوانوں نے نائک سید ملازم حسین شاہ، کیپٹن ولید سمدانی کے سرخرو لاشیں بڑے ادب سے اپنے درمیان رکھے ہوئے تھے اور گھٹنوں کے بل ان کے سامنے بیٹھے انہیں تعظیم دے رہے تھے۔ 2 زخمی جوان ایک طرف سہارا لیے بیٹھے تھے۔ اس یونٹ کو اپنے کپتان سے عشق تھا جس کا اظہار ان کے چہروں اور آنکھوں میں نمایاں تھا۔ کرنل احسن نے پہلے کھڑے ہو کر انہیں سلوٹ کیا، پھر پاؤں پر بیٹھ کر جھکتے ہوئے باری باری دونوں کی پیشانی پر بوسے ثبت کیے اور کھڑے ہو کر دعا کو ہاتھ اٹھا دیے۔ سمدانی صاحب گھر میں داخل ہوئے تو ان کی بیگم نماز کے بعد دعا مانگ رہی تھی۔
اپنے دونوں ہاتھوں کو منہ پر پھیر کر انہوں نے سمدانی صاحب کی طرف دیکھا جو مسجد سے نماز پڑھ کر واپس لوٹے تھے اور اب ریجا کی طرف دیکھ رہے تھے جو نماز سے فراغت کے بعد ان کے اور اپنے لیے چائے بنا کر ٹرالی گھسیٹتی اس طرف آ رہی تھی۔ یہ ان کا معمول تھا۔ ریجا کی جب بھی دن کی ڈیوٹی ہوتی، رات گھر میں گزارتی، تو وہ الصبح نماز پڑھ کر سب کے لیے بیڈ ٹی کا اہتمام کرتی یا پھر صبح جلدی آنے پر ناشتہ وہی تیار کرتی۔ کئی مرتبہ مسز سمدانی نے اسے کہا تھا کہ اس کی ضرورت نہیں، لیکن ڈاکٹر ریجا نے انہیں ہمیشہ ایک ہی جواب دیا: ماں جی، اگر آپ کی بیٹی میری جگہ ہوتی تو آپ اسے بھی منع کرتی؟ جواب پر مسز سمدانی مسکرا کر اس کے لیے دعائیں مانگنے لگتی۔ بابو جی، مسز سمدانی نے مصلے سے اٹھ کر سمدانی کو مخاطب کیا، آج رات سے میرا دل ڈوب رہا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے میرے دل کو مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ سمدانی صاحب نے حسب معمول مسکراتے ہوئے ریجا کی طرف دیکھا اور کہا، ابھی تک اس بڑھیا کو سمجھ نہیں آئی کہ ڈاکٹر سے کیا بات کرنی ہے اور اپنے بوڑھے شوہر کو کیا بتانا ہے۔ ریجا کی بے ساختہ ہنسی نکل گئی۔ ماں جی، اللہ خیر کرے گا، پریشانی کی کوئی بات نہیں، رات آپ نے گولی نہیں لی ہوگی۔ اس نے کہا، نہیں بیٹا، میرا دل نہیں ٹھہر رہا، جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ ابھی ان کی بات بمشکل مکمل ہوئی تھی کہ فون کی گھنٹی بجی، تینوں یکدم چونکے۔ عموماً اتنی صبح فون نہیں آتا تھا۔ وسیم اور ہما تو بطور خاص اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ ان کی نیند خراب نہ ہو، اور ولید مغرب اور عشاء کے درمیان فون کرتا تھا۔ اس نے ضروری بات کے لیے اگر بے وقت فون کرنا ہو تو ڈاکٹر ریجا کے موبائل پر کرتا تھا۔ 2-3 گھنٹیاں بج چکی تھی لیکن تینوں جیسے سہم گئے تھے۔ ریجا نے اٹھنا چاہا تو سمدانی صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا اور خود فون اٹھایا۔ السلام علیکم بیٹا۔ ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا کیونکہ یہاں عموماً وسیم اور ہما کا فون ہی آیا کرتا تھا۔ دوسری طرف سے کیا کہا گیا؟ سمدانی صاحب تو خاموش تھے۔ دونوں عورتوں کی نگاہیں ان کے چہرے پر جمی تھی جس کی رنگت اچانک بدل رہی تھی۔ اللہ جانے کس طرح ہمت کر کے انہوں نے فون رکھا۔ پہلے اپنے اوسان بحال کیے، پھر ان سے مخاطب ہوئے۔ تمہارا دل صحیح ڈوب رہا تھا سغراں۔ ریجا بیٹی، تو سدا سہاگن ہو گئی۔ اللہ نے تیرے سہاگ کی قربانی قبول کر لی۔ تو سرخرو ہو گئی میری بچی، سرخرو ہو گئی۔ ان کی آواز بھر آ گئی۔ مسز سمدانی کو یوں لگا جیسے کسی نے زور سے ان کے دل پر گھونسا مار دیا ہو۔ وہ قریباً لڑکھڑائیں تو ریجا نے کسی ریموٹ کی طرح ان کو تھام کر کرسی پر بٹھا دیا اور وہ خود بھی لاچار ہو گئی تھی۔ قریبی تخت پوش پر وہ کسی میکان کی عمل کے تابع بیٹھی تھی۔ اس کے دل و دماغ میں سمدانی صاحب کے کہے الفاظ گونج پیدا کر رہے تھے۔ بیٹی، تو سدا سہاگن ہو گئی۔ کیا کیا ولید نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا؟ اتنی جلدی اتنی جلدی اس سے الگ ہو گیا؟ اس نے تو ساری زندگی کا ساتھ نبھانا تھا۔ ابھی تو جنت 6 ماہ کی بھی نہیں ہوئی، وہ تو جنت کو ریجا کی طرح ڈاکٹر بنانے کے خواب دکھایا کرتا تھا۔ جانے کہاں سے اس کے لاشعور میں موجود اپنی ماں کی کہی وہ بات گونجنے لگی جو کبھی کبھی وہ اس کی آنٹی نجمہ سے کہا کرتی تھی، یہ مرد تو ہوتے ہی بے وفا ہیں، دیکھ لو۔ وہ ریجا کے والد مرحوم کی تصویر کی طرف اشارہ کر کے کہتی، ساری زندگی کا ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا مجھ سے اور 10 سال بھی ساتھ نہ دیا۔ کیا ولید بے وفا تھا؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ نہیں، کسی نادیدہ طاقت نے جیسے اس کے دل پر دھیرے سے ہاتھ رکھا۔ نہیں ڈاکٹر ریجا، ولید سمدانی تو پیکر وفا تھا۔ اس نے اپنی زمین سے کیا عہد نبھایا، اس کے دشمنوں سے لڑتا اپنی ملت پر قربان ہو گیا۔ تو بڑی عظیم عورت ہے ڈاکٹر ریجا، بڑے مرتبے والی ہے تو، شہید کی بیوی ہے، شہید کی بیوی۔ اری پگلی، یہ اعزاز تو قسمت والوں کا مقدر بنتے ہیں۔ جانے کب آنسو ساون کی پہلی بارش کی طرح اس کے گالوں سے پھسلتے اس کے دامن پر گرنے لگے تھے، تب اچانک اسے اپنے سر پر سمدانی صاحب کے دست شفقت کا احساس ہوا۔ ریجا بیٹی، شہیدوں کی بیویاں رویا نہیں کرتی۔ بیٹی، تو ہمارا ہی نہیں ساری قوم کا فخر بن گئی ہے۔ تجھے حوصلہ کرنا ہے، اپنا دل بڑا کرنا ہے بیٹی۔ چل اٹھ، پہلے نوافل پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کر جس نے تیرے سرتاج کو اس عظیم مقصد کے لیے انتخاب کیا۔ بیٹی، شہید مرتے نہیں، زندہ ہوتے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ چل بیٹی اٹھ، اٹھ کر اس کے استقبال کی تیاریاں کریں۔ یہ کہتے ہوئے ان کا گلا روند گیا تھا اور وہ تیزی سے دوسرے کمرے میں چلے گئے جہاں ان سب کی کائنات، ریجا اور ولید کی جنت ابھی تک گہری نیند سو رہی تھی۔ مسز سمدانی کا دل پھٹ گیا تھا۔ انہیں حیرت ہو رہی تھی کہ اتنا بڑا سانحہ گزر گیا اور وہ ابھی تک زندہ ہیں۔ ان کے لیے خود پر قابو پانا ممکن نہیں رہا تھا۔
جب اچانک ریجا ان کے سامنے پورے وقار سے تن کر کھڑی ہو گئی۔ بس ماں جی، ہمیں اور نہیں رونا۔ آپ کو میری طرح اپنے آنسوؤں پر قابو رکھنا ہے۔ آپ شہید کی ماں ہیں ماں جی۔ آخری فقرہ کہتے ہوئے وہ بے اختیار سسک پڑی۔ اس لمحے مسز سمدانی کی جیسے اچانک کایا پلٹ گئی ہو۔ ایک طمانیت اور فخر کے احساس نے انہیں جکڑ لیا۔ واقعی وہ شہید کی ماں تھی۔ انہیں یاد آ گیا کتنی مرتبہ ولید نے کہا تھا، ماں جی کبھی کوئی بڑی خبر ملے تو رونا نہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اس نے اتنے بڑے منصب کے لیے آپ کے بیٹے کا انتخاب کیا ہے۔ نہ بیٹی نہ، شہیدوں کے وارث رویا نہیں کرتے۔ چل ہم دونوں پہلے نوافل پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کریں۔ دونوں ماں بہو تھوڑی دیر بعد آنسوؤں سے بھیگے چہروں کے ساتھ اللہ کے حضور شکر گزار ہو کر اس سے حوصلے اور ہمت کی دعا کر رہی تھیں۔ وسیم کو سمدانی صاحب نے اطلاع ملنے کے چند منٹ کے بعد ہی فون کر دیا تھا۔ اس کے لیے یہ سب کچھ کسی ڈراؤنے خواب کی طرح تھا۔ اسے یوں لگا جیسے کسی نے بہت تیز چھری اس کے دل میں گھونپ دی ہو۔ کمیشن لینے کے بعد سے آج تک اس نے ولید کو نہیں دیکھا تھا، اور اپنی شادی کی رات ولید نے اسے فون پر کہا تھا، بھائی جان ایک دن تو آپ کو آنا ہی پڑے گا میرے لیے۔ فون اس کے ہاتھ سے گر گیا اور وہ بچوں کی طرح سسکیاں لے لے کر رونے لگا۔ ہما اور اس کا بیٹا پریشان ہو گئے، لیکن وسیم نے جلد ہی خود کو سنبھال لیا۔ ہما نے ولید کی شہادت کی اطلاع سنتے ہی آنسو بھری آنکھوں سے اپنے ٹریول ایجنٹ کو فون کر دیا۔ ان کی خوش قسمتی تھی کہ 4 گھنٹے بعد پاکستان جانے والی فلائٹ کی بزنس کلاس میں جگہ موجود تھی۔ اگلے 1 گھنٹے میں وہ ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ عین ان لمحات میں جب ان کا جہاز ایئرپورٹ پر لینڈ کر رہا تھا، یہاں سے کچھ فاصلے پر کیپٹن ارشد کا ہیلی کاپٹر اپنے کورس میٹ کیپٹن ولید سمدانی شہید کا جسد خاکی لے کر لینڈ کر رہا تھا۔ یہ ہیلی پیڈ کنٹونمنٹ ایریا میں بنایا گیا تھا۔ کیپٹن ولید سمدانی کو اس کی یونٹ کے جوانوں اور افسروں نے خصوصی عقیدت و محبت کے اظہار کے لیے خود غسل دیا تھا، اور موسم کی خرابی کی وجہ سے ہیلی کاپٹر بھی 10-12 گھنٹے کے بعد اڑنے لائق ہوا تھا۔ وہ شروع ہی سے آرمی ایوی ایشن میں چلا گیا تھا، لیکن ولید سے اس کا قلبی تعلق کبھی نہ ٹوٹا۔ دونوں ایک دوسرے کی خیریت سے باخبر رہتے تھے۔ جس نوعیت کے خطرناک آپریشن کیپٹن ولید کر رہا تھا، اسی طرح کی جنگ وہ بھی لڑ رہا تھا۔ دہشت گردوں کی سرکوبی میں آرمی کے فلائنگ یونٹ کا کردار بہت دلیرانہ تھا۔ وہ دشمن کے بہت نزدیک جا کر نہ صرف ان کے ٹھکانوں کو ہٹ کرتے تھے، بلکہ مشکل اور پیچیدہ پہاڑی راستوں اور چوٹیوں پر آرمی کے جوانوں اور افسروں کو لینڈ کروانے کے علاوہ انہیں زخمی اور شہید ہونے پر اٹھا کر بھی لے جاتے تھے۔ آپریشن ضرب عضب کے آغاز کے بعد سے اس کا رابطہ ولید سے نہیں ہوا تھا، لیکن دونوں جانتے تھے کہ وہ ایک ہی ایریا میں اپنے اپنے مشن میں مصروف ہیں۔ کیپٹن ارشد کی شہرت ایک دلیر اور خطرات سے کھیلنے والے پائلٹ کی تھی۔ اس نے انتہائی خطرناک راستوں اور پہاڑی سلسلوں میں کارہائے نمایاں انجام دیے تھے، لیکن آج وہ اپنی زندگی کی مشکل ترین فلائٹ اڑا رہا تھا۔ اسے اپنے جگری دوست کا جسد خاکی اس کے وارثوں تک پہنچانا تھا، جس کے ساتھ اس کے سی او بھی آئے تھے۔ قریباً 2 گھنٹے کی اس پرواز میں اس نے درجنوں مرتبہ اپنی اکیڈمی تربیت کا زمانہ یاد کیا۔ ابتدائی محبتوں کے سنہری دنوں کی طرح یادوں کا ایک ریلا آتا اور اسے بہا کر دور تک لے جاتا۔ ولید کے سرپرائز، اس کی شوخیاں، شرارتیں، مزاح اور اسے مختلف مقابلوں میں کبھی ہرانا اور کبھی ہار جانا، سب کچھ اسے یاد آ رہا تھا۔ اپنی اکیڈمی لائف میں ہی ولید کے متعلق وہ کہا کرتا تھا، سرپرائز دینے کی عادت کسی روز تم سے کوئی بڑا سرپرائز ضرور دلائے گی۔ تب اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کا جگری دوست اس طرح کا سرپرائز دے گا کہ سب کو لرزا کر رکھ دے گا۔ 2 مرتبہ وہ ولید کی زندگی اور موجودگی میں اس کے گھر گیا تھا، ایک مرتبہ اکیڈمی سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد اور آخری مرتبہ اس کی شادی پر۔ دونوں کا ایک دوسرے سے وعدہ تھا کہ ایک دوسرے کی شمولیت کے بغیر شادی نہیں کریں گے، اور ولید نے اپنی شادی کی تاریخ رکھتے ہوئے اسے فون پر کہا تھا، خان لالے اگر کوئی ہینکی پھینکی کی تو ولیمے کا سارا خرچہ تم پر ڈال دوں گا۔ کیپٹن ارشد نے کہا لگاتے ہوئے اپنی آمد یقینی بتائی تھی۔ کیپٹن ولید نے راہ شہادت پر روانگی سے پہلے اپنے گھر والوں کے بعد پہلا فون ارشد کو ہی کیا تھا، جو اس وقت مشن پر تھا، اس لیے اس سے بات نہ کر سکا۔ ہیلی کاپٹر لینڈ ہوا تو کیپٹن ولید کے استقبال کے لیے سارا شہر امڑ آیا تھا۔ اس کے جسد خاکی کو پہلے گھر لے جایا گیا، ماں نے بیٹے کی روشن پیشانی پر بوسہ دیا، اور یہ اس کا معمول تھا۔ حیرت انگیز طور پر اسے اس لمحے شہید کی پیشانی پر وہی گرمی کا احساس ہوا جس کا تجربہ اسے ہوا کرتا تھا۔ کیپٹن ولید کے روشن چہرے پر کسی کی نظر نہیں ٹھہرتی تھی۔
ڈاکٹر ریجا کے صبر اور عزیمت کو سب خراج تحسین پیش کر رہے تھے۔ ننھی جنت ماں کی گود میں بیٹھی حیرت سے یہ سارے مناظر دیکھ رہی تھی۔ اس کی ماں کسی کو رونے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ نہ، کوئی میرے سہاگ کی نیند میں خلل نہ ڈالے۔ ماں جی، بھلا زندہ لوگوں پر بھی رویا جاتا ہے؟ وہ عجب سے لہجے میں جب مسز سمدانی کی طرف دیکھ کر سوال کرتی تو ان کا کلیجہ کٹ کر رہ جاتا۔ بے ساختہ اسے گلے لگا لیتی۔ انکل، آپ کا بیٹا کبھی نمبر 2 نہیں رہا۔ دیکھ لیں، اب پھر مجھے مات دے گیا، مجھ سے پہلے چلا گیا۔ کیپٹن ارشد نے بمشکل اپنے جذبات پر قابو پا کر سمدانی صاحب اور وسیم سے کہا تھا۔ کیپٹن ولید سمدانی کا جنازہ اٹھا تو سارا شہر خراج عقیدت گزار رہا تھا۔ اس وقت تو لوگ حیران ہی رہ گئے جب شہداء کے قبرستان میں دفن کرنے کی فوجی رسومات ادا کی گئیں تو سمدانی صاحب کے ساتھ ان کی بیگم اور ڈاکٹر ریجا اپنی بیٹی جنت کے ساتھ اس کی باقیات وصول کرنے کے لیے موجود تھیں۔ جب پرچم میں لپٹی شہید کی باقیات وصول کی گئیں تو سلوٹ کرنے والے سی او صاحب کی آنکھوں میں بھی آنسو جھلملا رہے تھے۔ انہیں امریکہ سے آئے آج 10 روز ہو گئے تھے۔ شہید کی قرآن خوانی ہو رہی تھی۔ جب سب گھر والے ایک کمرے میں جمع تھے تو نہ جانے سمدانی صاحب نے وسیم سے کہہ دیا، بیٹا، تمہارا بزنس ڈسٹرب ہو رہا ہوگا، اب تم… نہیں ابو جی، اب نہیں۔ وسیم کے بجائے ہما نے ان کی ادھوری بات کاٹ دی۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اب پاکستان ہی ہمارا گھر ہوگا۔ وسیم صاحب یا میں کبھی کبھی بزنس دیکھنے کے لیے 2-3 ماہ کے لیے امریکہ چلے جایا کریں گے۔ جی ابو، اب میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، جنت کو اس مقام تک پہنچانا جو ولید کا خواب تھا۔ اب آپ کبھی اکیلے نہیں رہیں گے۔ ریجا بھابی، خود کو کبھی اکیلے نہ سمجھنا۔ بھائی جان، ولید کی یادوں کے ساتھ میں ایسی کئی زندگیاں آسانی سے بسر کر لوں گی۔ ریجا نے وسیم کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ صبح سے آسمان پر آنکھ مچولی کھیلنے والے بادلوں نے اب برسنا شروع کر دیا تھا۔ اس روز میجر ہاشم سومرو کی قیادت میں کیپٹن ولید کی یونٹ نے اپنا مشن مکمل کیا تھا اور یہ فتح سب نے پاکستان کا پرچم بلند کرتے ہوئے کیپٹن ولید کے نام کی تھی۔